अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सिस्टम क्या है और उसके सब सिस्टम्स कौन कौन से हैं और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। A system refers to a set of interconnected elements or components that interact with each other to produce a specific outcome or behavior। यानी सिस्टम से मुराद ये है कि एक सेट होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स से मुराद क्या है कि किसी भी सोसाइटल सिस्टम में इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो कॉमन बिलीव्स होते हैं उनको वो शेयर करते हैं। इसी तरह सोशल स्ट्रक्चर होता है जो कि सोशल सिस्टम का एक एलिमेंट है। सोशल स्ट्रक्चर ही जो किसी भी सोसाइटी में लोग जो इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो बना रहा होता है। अगर हम इसी तरह मज़ीद जो एलिमेंट्स हैं उसमें कल्चर आ जाता है, नेटवर्क आ जाते हैं। कल्चर से मुराद ये है कि कुछ बिलीव्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं और उसी की बिना पर वो जो एक ताल्लुकात हैं एक माशरे के अंदर वो बना रहे होते हैं। इसी तरह नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में होता ये है कि कुछ मखसूस कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जो कि आपका जो एक ताल्लुकात हैं वो आपके दूसरे लोगों के साथ बना रहे होते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी होगी कि आपने एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से आपने प्लानिंग करनी है, तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगी कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक स्पेसिफिक गोल जो है वो उसको अकम्प्लिश करना है, तो वो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक आउटकम, तो उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। ये एक स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक काम कर रहा होता है, यानी एक इंडिविजुअल से लेकर एक होल सोसाइटी तक। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। So now we are going to discuss what basically economic system is. In economics, a system refers to a set of interconnected and interdependent components that work together to achieve a particular economic objective or goal. यानी इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें रिसोर्सेज आ जाती हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपके पास लाजमन रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है कि जिससे आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसी तरह प्रोडक्शन आ जाती है कि आपने उन रिसोर्सेज को प्रोकार ला कर क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आ जाएंगी। इसी तरह आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आ जाएंगी। आपने जो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस किया है वो एक्सचेंज में प्रोसेस में आ जाएगा। और जो कंजम्पशन प्रोसेस है उसमें आपकी सोसाइटी में विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो आपने जो प्रोडक्शन की है उससे कंज्यूमर्स की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, वो आपकी कंजम्पशन प्रोसेस में आ जाएगा। यानी ये तमाम जितने भी जो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए प्लस इकोनॉमिक एजेंट्स में आपके वर्कर्स आ जाते हैं, आपकी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाती हैं एंड गवर्नमेंट एज वेल, कि ये तमाम मिलकर जो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि ये जो अदारे हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके काम करने का अंदाज़ जिसके ज़रिए किसी मुल्क के वसाइल जो हैं वो मुख्तस किए जाते हैं और लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ माशी ताल्लुकात का तयन किया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम में। So now we are going to discuss the necessary conditions of a system. अब यहाँ पर पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि all the units should be interconnected। यानी अब यहाँ पर यूनिट्स में क्या क्या आ जाते हैं।
جو سسٹم ہے اس میں اس کی جو یونٹس ہیں اس میں انڈیویجولز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں گروپ آف انڈیویجولز آ جاتے ہیں جس سے ایک پورا معاشرہ بن رہا ہوتا ہے. آرگنائزیشنز آ رہی ہوتی ہیں. اس میں آرگنائزیشنز میں آپ کی جو ایک پرٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ پروفٹ ارن کر رہی ہوں یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوں. آپ کی انسٹیٹیوشنز آ جاتی ہیں, اس میں بے شک لیگل سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, ایجوکیشنل سسٹم ہے, آپ کے فیملی سسٹم ہے, تو وہ آپ کی انسٹیٹیوشنز میں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا جو انوائرمنٹ ہے, آپ کی جو نیٹ ورک ہے, مطلب جو ڈفرینٹ چینلز ہیں جس سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ سسٹم کے یونٹس ہیں. سو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ تمام یونٹس جو ہیں دے شوڈ بی انٹر کنیکٹڈ. سیکنڈ کیا ہے کہ دا یونٹس آف اے سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو کاؤنٹر ایلین فیکٹرز, یعنی کوئی ایسا فیکٹر جو ایکسٹرنل ایک فیکٹر ہے, خارجی کوئی ایسا فیکٹر آ گیا ہے کہ جو اس سوسائٹی کے اندر ایک بگاڑ پیدا کر دے گا, تو وہ اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں جو یونٹس ہیں. تھرڈ جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ ایوری یونٹ انڈیویجولی اینڈ دا کمبینیشن ایز اے ہول فنکشن فار دا سیم پرپس, یعنی ایک انڈیویجول کا کیا پرپس ہے اور ایک ہول سوسائٹی کا کیا پرپس ہے, وہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. تو یہ کچھ کنڈیشنز تھیں سسٹم کی. ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر دا نیسیسری کنڈیشنز آف اے سسٹم, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی necessary conditions of a subsystem which is an economic system. So پہلی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ ایک خاص گول اچیو کرنے کے لیے جتنے بھی اکنامک یونٹس ہیں دے پلے این ایکٹیو رول. یعنی اکنامک یونٹ سے مراد انڈیویجولز, ہاؤس ہولڈ, فرمز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, گورنمنٹ, یہ تمام جو ہیں اکنامک یونٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک خاص گول کو اچیو کرنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے کہ جتنے بھی اکنامک آرگنائزیشنز ہیں ان میں ایک ریلیشن پایا جا رہا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یعنی ایک آرگنائزیشن کا دوسری آرگنائزیشن پر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے, یونٹی آف ایکشن امنگ آل یونٹس آف اکنامک انسٹیٹیوشنز, یعنی جو ایکشن ہے ان کا وہ ایک سیم پرپس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کے جو ایکشن ہے, ان کے جو ایک موٹیو ہے, وہ ان کا جو پرپس ہے وہ سیم ہوتا ہے کسی بھی اکنامک سسٹم میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہائرارکیلی اگر ہم بات کریں تو اکنامک سسٹم جو ہے وہ ایکول ہے کس کے, لا سسٹم کے, جس کو ہم لیگل سسٹم بھی کہتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کے یا کلچرل سسٹم کے. ٹھیک ہے, یہ تمام جو ہیں یہ چونکہ سسٹم کے سب سسٹم ہیں, تو ہائرارک کے لیے اگر ہم بات کریں تو اکنامک سسٹم جو ہے وہ ان تمام سب سسٹم کے ایکول کہلائے گا, اور ان تمام میں ایک اسٹرانگ کو ریلیشن پایا جا رہا ہوتا ہے. اگر اکنامک سسٹم میں آپ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر دیں گے تو آپ کو کسی اور سب سسٹم میں چینج دیکھنے کو ملے گی. سو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ فنکشنز کیا ہیں اکنامک سسٹم کے. پہلا فنکشن ہے کہ آپ نے کون سی اشیاء اور خدمات جو ہیں وہ پیدا کرنی ہے اور ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سیکنڈ آپ کے پاس ہے کہ وچ موڈ بی اڈاپٹیو فار پروڈکشن, یعنی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جس کے تھرو جس کو بروئکال آ کر آپ پروڈکشن کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیکنیک یا جو موڈ آپ کی انوائرمنٹ کو سوٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے. یعنی ڈیولپنگ کنٹری ہو سکتا ہے کہ لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی استعمال کریں, ڈیولپڈ ہو سکتے ہیں کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجی استعمال کریں. تو اٹ ڈپینڈس اینڈ اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ایک خاص قسم کا افیکٹ جو ہے وہ کنزمپشن, پروڈکشن, ایکسچینج اور ڈسٹریبیوشن جو ہے اس پر پڑ رہا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز ہیں ان کی جو لمٹ ہے وہ متعین ہو جاتی ہے.
So finally we are going to conclude our discussion diagrammatically. تو مطلب کہ ہم نے جیسا ڈسکس کیا کہ جتنے بھی سب سسٹمز ہیں، سسٹم کے سب سسٹمز یعنی اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم اینڈ سو آن، تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اگر اکنامک سسٹم کو خراب کر دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کا لیگل سسٹم ہی خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کی معاشی ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی تو آپ کو انصاف کون پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح اگر آپ کی سیاسی آپ کے ملک میں سیاسی طور پر انتشار پھیلا ہوا ہے تو ہو اسی کے تھرو اکنامک کرائسس آ سکتی ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم کرنٹلی پاکستان کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل کرائسس ہے، تو اس کی وجہ سے فورن انویسٹرز نہیں آ رہے. جب انویسٹرز نہیں آ رہے تو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ نہیں ہو رہی. انفلیشن جو ہے وہ اپنے عروج پر جا رہی ہے. لیگل سسٹم جو ہے وہ ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے. ایجوکیشنل سسٹم میں ہمیں اسٹیٹسفائڈ سوسائٹی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے کہ کوئی جس کا اسٹیٹس اچھا ہے تو وہ اچھے اسکول میں، ایلیٹ اسکول میں پڑھ رہا ہوگا، جو ایک غریب کا بچہ ہے تو وہ گورنمنٹ اسکول میں جائے گا. تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.